اکثر میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتا رہتا ہوں چیزیں، اور آج کل کچھ نہ کچھ چیزوں کو میں ریکارڈ پہ بھی لا رہا ہوں، لکھت پڑھت بھی کر رہا ہوں کافی، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ تو اس دنیا میں جو ہم ہوتے ہیں، گھروں میں جو ہم رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اور اولاد کی حیثیت سے، یا میاں اور بیوی کی حیثیت سے، یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، یا ہم دفاتر میں اکٹھے کام کرتے ہیں، آرگنائزیشن میں اکٹھے کام کرتے ہیں، تو ہم اس میں کافی گیمز کھیلتے ہیں، انکانشیسلی کافی گیم پلینگ چل رہی ہوتی ہے کہ لوگ جو گیمز کھیلتے ہیں وہ بے شمار قسم کی ہے، پر یہاں ہم صرف دو قسم کی گیمز کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جو گیم ہے جو کہ فانی ہے، اور ایک گیم ہے جو لفانی ہے، اور یہ دو گیمز ہیں جو ہم دنیا میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں باپ اور اولاد بھی یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی بھی ایسی ہی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو فانی گیمز ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے 2020 کرکٹ کا میچ، اور ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو ہرا دیا، گیم ختم۔ یا کوئی فٹ بال کا میچ، یا سٹاک ایکسچینج میں کوئی کسی کا گزرا ہوا دن، کہ صبح سے شام تک سٹاک ایکسچینج کی گیم آپ کھیلتے ہیں، شام کو گھنٹی بجتی ہے، ٹلی بجتی ہے، اور یا آپ جیت گئے یا آپ ہار گئے تو گیم ختم۔ ایسی بہت ساری فانی گیمز ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اور میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، گیم ختم۔ لیکن کچھ ایسی گیمز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم کھیلتے ہیں اور وہ لفانی گیمز ہوتی ہیں۔ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ جیسے میاں بیوی کا معاملہ ہے، تو اگر ان کے درمیان ٹسل چل رہی ہے، اگر ان کے درمیان گیم چل رہی ہے اور وہ فانی گیم ہے، تو اس کا مطلب ہے جب ان کے درمیان ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو ہرا دے گا، تو گیم کا کیا بنے گا؟ گیم اینڈ ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی دوسرے کو ہرا دے گا، اپنی منوا لے گا اور دوسرے کی نہیں مانے گا، باہمی افہام و تفہیم سے نہیں رہیں گے، یا اولاد اور ماں باپ ساری باتیں اپنی منوائی جائے، اولاد کی کوئی نہ سنے، یا اولاد ساری باتیں اپنی منوائے اور ماں باپ کی کوئی نہ سنے، تو گیم اینڈ ہو جائے گی۔ اینڈ کیسے ہوگی؟ کہ بچے جوان ہوں گے تو دور چلے جائیں گے، اسمارٹ بٹ سکیٹرڈ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ میں ہیں، وہ ہرانا نہیں چاہتے اور وہ ہارنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ ون ون گیم چل رہی ہے، تو وہ ہر دن پھر نئے سرے سے اس گیم کو کھیل سکتے ہیں، اور شام کو اس گیم کے بارے میں ان کو یہ غم نہیں ہوگا کہ ہم ہار گئے۔ وہ دونوں پارٹیاں شام کو جیت کے گھر جائے گی، جو پارٹی ہار کے گھر جاتی ہے وہ بہت غم زدہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو گیم ہوتی ہے، کوئی ایسی گیم جس میں ہار جیت ہوتی ہے، اس کو ہم فانی گیم کہتے ہیں، اور جس میں کوئی ہار جیت نہیں ہوتی وہ لافانی گیم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو ہرانے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لمحات گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ازدواجی زندگی کا ایسنس ہے، جس کی لیے ازدواجی زندگی اسٹارٹ کی گئی تھی۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے میاں بیوی وہ ابتدائی ایجنڈے کو بالکل بھول جاتے ہیں جو ان کا شادی کے حوالے سے ہوتا ہے، اور وہ کوئی گیم کھیلنے لگتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے بیوی یا خامد کو شکست دینی ہوتی ہے، اور خود جیتنا ہوتا ہے، اور اس کو ہرانا ہوتا ہے، اور زمانے کے سامنے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بندہ زن مرید نہیں ہے۔ ایسا اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ کسی بندے کو جینے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ
ایک بندے کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ رہے، اور بیوی کو عموماً یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ مفاہمت اگر کرے تو اسے اچھا ہی سمجھا جائے گا، اس کو کوئی شوہر مرید یا اس قسم کا کوئی لفظ نہیں بولا جائے گا، اس کے لیے مثبت فکرے بولے جائیں گے۔ تو ایسے میں دو میں سے ایک فریق بھی جو ہے جس کو ہرانے کا شوق ہے اور وہ اپنی بیوی کو ہرانا چاہتا ہے تاکہ وہ زمانے کے سامنے ثابت کر سکے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور وہ ہرا دیتا ہے بیوی کو، پر گیم اینڈ ہو جائے گی، اور وہ جو اس کا ابتدائی نظریہ تھا، جو گھر بسانے کا نظریہ تھا، جس میں رومانویت تھی، جس میں قربت کے لمحات تھے، جس میں کمپینین شپ تھی، جس میں ایک نسل انسانی کو بلڈ کرنا تھا، وہ بیچ میں ہی رہ جائے گا۔ لیکن اگر وہ ہرانے اور ہارنے کی گیم میں سے نکل کے ہر روز ایک ایسی گیم کھیلیں کہ جو لفانی ہے، جس میں ہار جیت ہوتی ہی نہیں، تو وہ گیم کیا ہوگی؟ اگر وہ اپنے اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ ہم نے ہرانا نہیں ہے، ہم نے ہارنا نہیں ہے، ہم نے ون ون گیم رکھنی ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ گھروں میں جب خاوند کے کوئی بہن بھائی آئے ہوں تو اگر خاوند سر پہ کھڑا رہے تو پھر بیوی بالکل ان کی آؤ بھگت نہیں کرتی، لیکن اگر خاوند ادھر ادھر ہو جائے تو پھر بیوی پیچھے ان کی آؤ بھگت کرتی ہے، کیونکہ اسے اس میں اپنی شکست لگتی ہے کہ میرا خاوند دیکھ رہا ہے اور میں اپنے سسرال والوں کی آؤ بھگت کروں۔ اور ایسی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فانی گیمز کھیلتے ہیں۔ فانی گیمز کا مطلب ہے جس میں آپ جیت جاتے ہیں، گیم ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ شادی کی گیم کو بھی اس طرح چلانا چاہتے ہیں کہ آپ جیت جائیں پر گیم ختم ہو جائے؟ نہیں۔ اچھا، ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی ایسی گیم چاہتے ہیں کہ ماں باپ جیت جائیں یا اولاد جیت جائے لیکن گیم پھر ختم ہو جائے؟ گیم ختم کرنا چاہتے ہیں یا گیم جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر جیت ہار بیچ میں سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ جیت ہار کو بیچ میں سے نکالیں گے تو گیم چلتی رہے گی، ٹھیک؟ کئی دفعہ آپ دیکھیں فٹ بال گیم میں یا کسی اور ایسی ہی گیم میں مقررہ وقت میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ اور کوشش کرو کہ کوئی جیت جائے، پھر 10 منٹ اور کوشش کرو، پھر پینلٹی سٹروکس لگاؤ، کیونکہ یہ جو گیمز ہیں، جو فانی گیمز ہیں، ان کا حتمی انجام یہی ہے کہ کوئی جیتے اور کوئی ہارے، تبھی گیم ختم ہوگی۔ لیکن بہت ساری گیمز ایسی ہیں کہ جن کا انجام آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے۔ مجھے بتائیے کہ جو آپ کاروباری زندگی گزارتے ہیں اس میں آپ کیا چاہیں گے؟ ون ون چاہیں گے یا آپ جیت جائیں اور آپ کا کلائنٹ ہار جائے؟ ون ون، کیونکہ اگر آپ جیت جائیں گے اور کلائنٹ ہمیشہ ہار جائے گا تو پھر گیم ختم ہو جائے گی۔ تو ریکوری بھی ایک ایسی گیم ہے کہ جو چلتی رہتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ شروع تو ہوتی ہے بحالی، جو ریسٹور کرنا ہوتا ہے اپنا سسٹم کو، وہ شروع تو ہوتا ہے، وہ اینڈ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ گیم بذات خود دن بدن مزیدار ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں، ہمیں کہنا نہیں آتا، ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ جی علاج شروع تو ہوتا ہے پر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ بہت کروڈ طریقہ ہے کسی ریالٹی کو بیان کرنے کا۔ اس کو بہت طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے، یہ ایک ایسا جرنی ہے جو آگے چل کے ہر قدم پہ دلچسپ مزیدار ہوتا جائے گا، اور آپ اس گیم کو جاری رکھنا چاہیں گے، اور یہ ایک لفانی گیم ہوگی۔ لفانی گیم یعنی آپ کے ذہن میں جو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اس گیم کا ایک اینڈ ہونا چاہیے جس میں ہم جیتے اور کوئی ہارے، اور اس وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ جو فانی گیمز ہوتی ہیں اور جو لفانی گیمز ہوتی ہیں، ان میں سے ہمیں لفانی گیمز کو چننا چاہیے۔ ریکوری بھی ایک لفانی گیم ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جیت ہار ہو گئی ہے
تو کیا ہوگا؟ مثلاً جیت ہار ہو گئی ہے، لفانی گیم نہیں رہی، فانی ہو گئی ہے، جی ریکوری ختم ہو، ریلیپس ہو جائے گا. ہم لمبی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی کس وقت تپے ہوئے آئیں گے، کس وقت ہم پھر ان کو تنگ کریں گے، کس وقت وہ کیا بات کہیں گے، کہاں سین بنانا ہے تاکہ ہمیں لگنے لگے کہ اب تو بنتا ہے، اب تو بنتا ہے. اور ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہلے فیصلہ کیا ہوتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا، میاں بیوی کے رشتے کی مثال دے رہا تھا، تو کہیں نہ کہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس گیم کو اینڈ کرنا ہے. یہ کہیں خفیہ ذہن کے کسی پچھلے خانے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپس کی اس گیم کو اینڈ کرنا ہے عنقریب. اور جب آپ اپنے برین کو کوئی کام سونپتے ہیں تو برین اپنی ورک شاپ کھول لیتا ہے، کہتا ہے انہوں نے گیم اینڈ کرنی ہے تو میں ہوں نالا. کیونکہ برین آپ کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ رائٹ کو جاتے ہیں یا آپ لیفٹ کو جاتے ہیں، برین آپ کا آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ کا برین فوراً ساتھ دیتا ہے کہ صحیح بات ہے. اور اگر آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تو برین آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. برین آپ کا سب سروینٹ ہے، وہ آپ کا نوکر ہے. آپ جو کہتے ہیں برین اس میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے کہیں برین کو پیغام خفیہ دیا ہوا ہے کہ میں گل بنانی نہیں، میں گل مکانی ہے، میں نے یہ رشتہ ختم کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے اتمام حجت کرنا ہے، میں نے اس کے لیے یہ حالات پیدا کرنے ہیں کہ گل مکے، یہ فیصلہ پہلے کیا ہوا ہے کہ گل مکانی کتنے. مجھے یاد ہے بہت پہلے ہمارے ایک سیٹ اپ کے ڈائریکٹر تھے اور ان کے پاس میں نے ایک سائیکالوجسٹ کو انٹرویو کے لیے بھیجا اور میں نے کہا کہ یہ ایک سائیکالوجسٹ آئے ہیں اور ان کو آپ نے انٹرویو کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ پھر فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو انہوں نے ایک بڑا مزیدار فکرہ بولا مجھے فون کر کے، تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں کہ انٹرویو رکھنے والا کرنا ہے یا نہ رکھنے والا. ایسا کبھی زندگی میں ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ جو ایک ڈس آنیسٹی ہے، اوپن مائنڈیڈنیس ہونا اور پہلے سے ہی سوچ لینا کہ میں نے یہ کرنا ہے،